بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی رسوم و آداب کے حوالے سے آج جس مسئلے کا ہم جائزہ لیں گے وہ شلواروں کا ٹخنے سے اوپر ہونے کا حکم ہے۔ یہ بات عام طور سے جب بھی مسجدوں میں جایا جاتا ہے تو ائمہ حضرات، امام حضرات ہوتے ہیں، وہ اعلان کرتے ہیں نماز شروع کرنے سے پہلے کہ مرد حضرات اپنی شلواروں کو اپنے ٹخنوں سے اونچا کر لیں۔ تو ہم اس حکم کے حوالے سے یہ دیکھیں گے کہ اس کی کیا صحیح نوعیت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہر ہے اگر انہوں نے فرمایا ہے تو کس پس منظر میں فرمایا ہے، اور آیا یہ کہ واقعی کیا جب بھی نماز پڑھنی چاہیے یا عمومی زندگی میں جب بھی انسان نے کوئی بھی لباس پہنا ہو تو اس کو اپنی شلوار یا اپنی پتلون یا اپنا پاجامہ کیا واقعی فی الواقع ٹخنوں سے اوپر رکھنا چاہیے، کیا یہ دین کا کوئی حکم ہے؟ تو دیکھیے، سب سے پہلے تو ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ قرآن مجید اس حکم سے بالکل خالی ہے۔ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بخاری میں اور دوسری اہم کتابوں میں روایات آئی ہیں جو یہ کہتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مثال کے طور پر نسبت سے یہ بیان ہوا ہے کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ جس شخص کی جو آزار ہے وہ ٹخنوں سے نیچے لٹکی ہوئی ہوگی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو دیکھنا پسند نہیں کریں گے، جس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ اس کی شناعت ہے جو روایت سے نکلتی ہے، اور اسی بنیاد پہ ہمارے ہاں یہ ایک روایت چل پڑی ہے کہ مرد حضرات جو ہیں ان کو حکم دیا جاتا ہے، ان کو بتایا جاتا ہے کہ وہ اپنی آزار کو خاص طور سے نماز کے موقع پہ بالکل اپنے ٹخنوں سے نیچے نہ کریں۔ تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ روایت میں اگر یہ بات بیان ہو رہی ہے، حدیث میں اگر یہ بات بیان ہو رہی ہے تو اس کی کیا بنیاد، اس کی کیا اصل ہے۔ یہ بات میں متعدد مرتبہ بیان کر چکا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ روایات میں، احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت دے کے جو باتیں بیان ہوئی ہیں ان کا جائزہ ہم قرآن مجید کی روشنی میں ضرور لیتے رہیں، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی فرماتے ہیں، جو بھی وہ کہتے ہیں، اس کی اساس قرآن مجید میں ضرور ہوتی ہے۔ تو دیکھیے، اگر ہم اس پوری ٹریڈیشن کا بھی مطالعہ کریں گے تو ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ عربوں کا ایک خاص لباس تھا جس میں انہوں نے لباس کو اپنے کی لڑیں چھوڑ دی ہوتی تھی، وہ پیچھے سے گھسٹتا ہوا آتا تھا، اور ایک استکبار کا، ایک تکبر کا بڑا ایک ایلیمنٹ تھا جس کے اندر، جو کہ بالکل چھلکتا تھا۔ گویا کہ ایک آدمی بہت ایروگنس کے ساتھ، بہت زیادہ غرور کے ساتھ جب زمین پہ چلتا تھا تو اس کا لباس جو پیچھے گھسٹتا ہوا کے ساتھ آتا تھا وہ اس کو ایک خاص طرح کا ایک تاثر دیتا تھا کہ یہ آدمی بہت متکبر ہے۔ یہ بات بالکل واضح اور قطعی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خود قرآن مجید نے تکبر کو ممنوع قرار دیا گیا، تکبر کو ایک بہت بڑی اخلاقی برائی سمجھا گیا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اخلاقی حکم کے حوالے سے، یعنی اسی بات کو کہ استکبار نہیں کیا جائے گا اور تکبر کے جتنے بھی مظاہر ہیں، تکبر کا جن جن جگہوں پہ اظہار ہے اس کو ممنوع قرار دیا جائے گا، قرآن مجید کی اس حکم کی روشنی میں آپ نے یہ حکم دیا کہ یہ لباس جو عربوں میں پہنا جاتا ہے، اور خاص طور سے عرب دیہات میں یہ بہت کامن تھا، انہوں نے اس کو ممنوع قرار دیا کہ آپ اس طرح سے لڑے چھوڑتے ہوئے لباس پہنیں، کیونکہ یہ استکبار کا یا تکبر کا تاثر دیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اپنی نوعیت ہی سے واضح ہو گیا کہ اس خاص لباس سے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے جس میں لباس گھسٹتا ہوا پیچھے آتا ہے۔ رہ گئی ہماری شلواریں یا تہمد یا اسی طریقے سے ہماری پتلونیں، ان میں بارے میں بالکل واضح اور قطعی بات یہ ہے کہ ان میں سے اس کا کوئی تاثر نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ آپ تہبند کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک مشابہت پائی جاتی ہے، اس میں احتیاط کرنا چاہیے، تاہم پتلون اور پاجامے میں یا شلوار میں تو بالکل اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے، چنانچہ پتلون، پاجامہ یا شلوار اس حکم سے سرے سے متعلق ہی نہیں ہے۔ تو ہم بالکل بلا خوف تردید یہ کہہ سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ حکم ہے یہ کوئی عام حکم نہیں ہے، یہ عربوں کے اس خاص لباس سے متعلق تھا جس میں تکبر کا، ایروگنس کا، استکبار کا ایک بڑا کھلا اظہار ہوتا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر ہے کہ تکبر کو قرآن نے چونکہ ممنوع قرار دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تکبر کے جتنے بھی مظاہر ہیں، جتنی بھی مینیفیسٹیشنز ہیں، ان کو آپ نے ممنوع قرار دیا، اور اسی بنیاد پہ اس لباس کو بھی آپ نے ممنوع قرار دیا۔ اور اس اظہار کا اس طرح سے لٹکنا، ہم یہ جانتے ہیں کہ ایک انسان کی شخصیت کے اندر جو تاثر پیدا کرتا ہے وہ اسی استکبار کا پیدا کرتا ہے جو اس کو ممنوع کیا ہے قرآن مجید نے۔ چنانچہ ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ شلوار یا پاجامہ یا پتلون جو ایک عام انسان پہنتے ہیں، مسلمان پہنتے ہیں، اس کا اس حکم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی نبی، اگر آج ہم نماز پڑھتے ہیں عام زندگی میں اپنی شلواروں کو، اپنے پاجاموں کو یا اپنی پتلونوں کو ٹخنوں سے نیچے بھی اگر مثال کے طور پہ وہ لٹکتے ہیں، یا عام طور سے تو ظاہر ہے اس کے برابر ہی ہوتے ہیں، مگر اگر فرض کیجیے وہ نیچے بھی ہوتے ہیں تو اس کا اس حکم سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ وہ حکم خاص طور سے اس لباس سے متعلق ہے جو عرب وہاں پہنتے تھے، اور اس کے اندر استکبار کی علت پائی جاتی تھی۔ آج اگر ہم مثال کے طور پہ پتلون پہنتے ہیں اور وہ اگر آپ کے ٹخنوں سے نیچے لٹک بھی رہی ہوتی ہے تو اس میں کسی بھی پہننے والے کے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا کہ وہ استکباراً یہ کام کر رہا ہے، وہ متکبراً یہ کام کر رہا ہے، وہ ایک شو آف ایروگنس کے طور پہ یہ کام کر رہا ہے، چنانچہ اس سے اس کا کوئی تعلق قرار نہیں پائے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔